میں اپنی بیٹی کو گود میں لیے بیٹھا تھا اور اس کی طبیعت بہت خراب تھی جب دوسری طرف سے میرا بیٹا بھی آیا۔ وہ بھی بیمار تھا اور تیسرا بیٹا بھی بیمار حالت میں میرے قریب آیا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کس کو سنبھالوں، لیکن جب بیوی کی طرف دیکھا تو قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ میرا نام نذیر ہے۔ میرے 3 بچے تھے، 2 بیٹے اور 1 بیٹی۔ میں نے اپنی بیوی کو ہمیشہ غربت میں ہی رکھا۔ ایک دکان تھی جو بھائی کے ساتھ بنائی ہوئی تھی اور ابھی تک تو سب ٹھیک تھا۔ دکان بھی اچھے سے نہیں چلتی تھی، لیکن جو بھی پروفٹ ہوتی تھی آدھی آدھی کر لیتے تھے۔ پر ایک دن بھائی نے کہا میرا حصہ زیادہ بنتا ہے، تو وہ 2 حصے پروفٹ رکھنے لگا اور مجھے 1 حصہ دینے لگا۔ میرا بڑا بھائی تھا، میں کچھ بول بھی نہیں سکتا تھا، اور اس کی بیوی کا خاندان بھی بڑا خطرناک تھا۔ میں اس پہ بھی صبر شکر کر کے گزارا کر رہا تھا، لیکن اب تو حد ہی ہو گئی۔ اس نے ایک دن مجھے کہا کہ دکان سے نکل جاؤ، دستبردار ہو جاؤ، تمہارا اس دکان میں کچھ بھی نہیں۔ میں کچھ نہ بول سکا اور گھر آیا۔ بیوی کو یہ بات بتائی تو وہ کہنے لگی کہ اب کیا ہوگا، ہم تو رہتے بھی کرائے پہ ہیں، کیسے سب کچھ کریں گے؟ 3 بچے ہیں، بڑا بیٹا 8 سال کا ہو گیا، ابھی تک اسکول داخل نہیں کرایا۔ ہر سال آپ کہتے ہیں کہ اس دفعہ پیسے نہیں، اب آپ ہی بتائیں کیا ہوگا؟ میں کیا کہہ سکتا تھا؟ وہ کہنے لگی کہ آپ کیس کیوں نہیں کرتے؟ میں نے کہا کہ جس نے مجھے ویسے ہی دکان سے نکال دیا وہ کیس بھی جیت جائے گا۔ ہم نے پہلے ہی کرایہ نہیں دیا تھا 1 مہینے کا۔ آج تو میں نے پیسے لے کے کرایہ دینے کا سوچا تھا اور یہ بات ہو گئی۔ اب تو مالک مکان نے ایک نہیں سننی تھی، کیونکہ جو ایک کرایہ لیٹ کرتا تھا وہ اسے نکال دیتا تھا۔ اس کو کوئی کمی نہیں تھی کرایہ داروں کی۔ پاکستان میں ویسے بھی 70% لوگ کرائے پہ رہتے ہیں۔ وہی بات ہوئی، جب اسے پتہ چلا کہ کرایہ تو لیٹ ہو رہا ہے تو اس نے ہمیں گھر سے نکالنے کا فیصلہ کر لیا، اور جو ایڈوانس ہم نے دیا تھا وہ بھی واپس نہیں کیا، بلکہ ہمارے سامان میں سے ایک سنگھار میز بھی یہ کہہ کے رکھ لیا کہ کرایہ تو دیا نہیں ہے تو اسی سے پورا کروں گا۔ میری بیوی کے جہیز کا سامان تھا۔ وہ بیچاری بہت روئی کیونکہ اس کے ماں باپ بھی اب زندہ نہیں تھے اور یہ ان کی آخری نشانی تھی، پر میں کچھ نہ کر سکا۔ دوسرے گھر کا انتظام کیا تھا، لیکن اس گھر کے بارے میں مشہور تھا کہ وہاں پہ جن بھوت رہتے ہیں۔ میں نے یہ بات اپنی بیوی اور بچوں کو نہیں بتائی تھی کہ کہیں بیوی اور بچے ڈر نہ جائیں، اسی لیے یہ گھر مجھے 6,000 کرائے میں ملا، جبکہ پہلے والے گھر کا کرایہ 12,000 تھا۔ بہت سارے پیسے یہیں سے بچ سکتے تھے۔ میری بیوی جب گھر میں داخل ہوئی تو کہنے لگی کہ عجیب سا گھر ہے، کیا یہاں پہلے کوئی نہیں رہتا تھا؟ میں نے کہا کہ اس کے مالک کا کوئی پتہ نہیں چل رہا تھا، تو پراپرٹی ڈیلر والوں نے کسی کو دیا نہیں، اور ویسے بھی اتنا پرانا نہیں ہے، صاف کریں گے تو ٹھیک ہو جائے گا۔ بس ایک کام کرنا، گندگی نہیں مچانا یہاں۔ بیوی کہنے لگی کہ کیوں، میں گندگی مچاتی ہوں؟ تو میں نے کہا نہیں، مطلب بچوں کو منع کرنا کہ جگہ جگہ کچھ کرے نہیں، جو کرنا باتھ روم میں کریں، گھر کو صاف رکھنا ہے کیونکہ کسی اور کا گھر ہے۔ میری بیوی کو میری بات کچھ ہضم نہیں ہوئی۔ دراصل جس بندے سے میں نے گھر لیا تھا اس نے کہا کہ یہاں پہ ایک فیملی آئی تھی، گھر کے بیچوں بیچ جو درخت ہے اس کے پاس ان کے بچوں نے پخانہ کر دیا، تو اسی رات پھر ان لوگوں کے ساتھ کچھ برا ہوا اور وہ وہاں سے ہمیشہ کے لیے چلے گئے اور اپنا کچھ سامان بھی چھوڑ گئے جو ابھی بھی یہاں پڑا ہے، لیکن یہ الگ بات تھی کہ استعمال کے قابل نہیں تھا۔ خیر، بیوی گھر صاف کرنے میں لگ گئی، بچے بھی اس کی مدد کرنے لگے۔ اس گھر کا کوئی ایڈوانس بھی نہیں تھا۔ سامنے سے ایک آدمی نے دیکھا جو سامنے والے گھر پہ رہتا تھا، اس نے مجھے بلایا، وہ بھی نیچے آیا، میں بھی گھر سے باہر نکلا۔ کہنے لگا بھائی صاحب آپ نے ایک گھر کا کرائے پہ لیا؟ میں نے کہا جی۔ تو کہنے لگا پھر آپ کو لگتا ہے کہ اپنی جان کی پرواہ نہیں اور نہ ہی اپنے بچوں کی۔ میں نے کہا ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ وہ کہنے لگا کہ اس گھر میں تو بھوتوں پریتوں کا سایہ ہے، یہ تو سب جانتے ہیں، اور ہمارا تو سامنے والا گھر ہے، ہمارا اپنا گھر ہے اور اس کی قیمت نہیں لگ رہی، ورنہ ہم بھی یہاں سے بھاگ جاتے۔ ہم نے تو اپنی آنکھوں سے بڑا کچھ دیکھا ہے، اور آپ کے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ہیں، آپ نے کیوں یہ گھر لیا؟ کچھ اور سوچ لیتے۔ میں نے کہا کہ سب سے بڑا بھوت غربت کا ہوتا ہے، اور ابھی وہی میرے سر پہ ناچ رہا ہے۔ وہ آدمی بڑا پریشان ہوا اور سمجھ گیا کہ اگر میں مجبور نہ ہوتا تو یہاں پہ کبھی بھی نہ آتا۔ اسے کہا کوئی بات نہیں، میں آپ کی مدد کرتا ہوں، آپ میری فیکٹری میں کام کریں، میں آپ کو وہاں کام دلوا دیتا ہوں۔ کام زیادہ اچھا تو نہیں، لیکن چلو 18-19 ہزار روپے تو ملیں گے مہینے کے، اور پھر آپ دوسری جگہ بھی کام کر سکتے ہیں کیونکہ صرف 8 گھنٹے کی شفٹ ہے۔ مجھے اس کا مشورہ اچھا لگا، چلو بات کرنے کا کوئی تو فائدہ ہوا۔ کہنے لگا آپ صبح میرے ساتھ چلنا، ایک مزدور نے کام چھوڑا ہے، آپ کو اس کی جگہ کام مل جائے گا۔ واقعی اگلے دن میں اس کے ساتھ چلا گیا۔ کام تو مجھے مل گیا، 6,000 کرایہ تھا، 1,000 پھر بھی ادھر سے بچنے تھے، اور میں دوسری شفٹ لگاتا تو اتنے ہی پیسے مجھے اور مل جاتے۔ ہمارے بچے غربت میں پلے بڑے تھے، ان کو اتنی کوئی چیزوں کا شوق نہیں تھا،
बेचारे कुछ भी नहीं मांगते थे, बस वक्त पे खाना मिल जाता था तो खा लेते थे। बीवी भी ऐसी ही थी, सब्र शुक्र करती थी, लेकिन अब इस घर के हवाले से मैं बड़ा परेशान था। मैंने अपनी बीवी से कहा, तुम 5 वक्त की नमाज़ पढ़ती हो मुझे पता है, लेकिन एक भी वक्त की नमाज ना छोड़ना गलती से। बीवी ने कहा, मुझे आपकी बातें कुछ अजीब लग रही हैं। जब से हम इस घर में आए हैं अजीब अजीब बातें कर रहे हैं। आखिर बात क्या है? अगर कोई बात है तो मुझे बताएं। मैंने कहा कि नहीं, नमाज पढ़ना तो अच्छी बात होती है ना। मैं तो इसलिए कह रहा हूँ कि हम पे इतनी मुसीबतें आ रही हैं, बस हमसे कोई कोताही नहीं होनी चाहिए। वो कहने लगी कि पता नहीं हमारे हालात कब बदलेंगे। नौकरी मिल तो गई थी, लेकिन काम इतना मुश्किल था कि दूसरी शिफ्ट का सवाल ही पैदा नहीं होता था। अब पता नहीं 18-19 हज़ार में कैसे गुजारा करता। वही बात थी कि एक वक्त का खाना खाते थे तो दूसरे वक्त का पता नहीं था। गुर्बत सर पे नाच रही थी, और फिर बंदा गरीब हो और ऊपर से बीमार हो जाए तो उस जैसा कोई बदकिस्मत नहीं होता। एक बेटे को काफ़ी अरसे से सीने में दर्द रहता था। पता चला कि उसको तो सांस की बीमारी है और उसका इलाज बहुत महंगा है, और दवाइयाँ भी, क्योंकि अब मामला ज़्यादा ख़राब हो गया था तो दवाइयों के बगैर नहीं रह सकता था। बच्चे स्कूल में दाखिल नहीं हो रहे थे। ये जीना भी कोई जीना था। सरकारी अस्पताल गए, बच्चे को लेके किसी ने इज्जत नहीं दी। लोगों ने झिड़कियाँ दी, कोई इधर भगा देता, कोई उधर भगा देता। हर जगह पैसा बोलता है, पैसा ना हो तो इंसान कुछ भी नहीं। रात हुई तो मैं उसी दरख्त के नीचे बैठ के खुद से यही बातें कर रहा था। कह रहा था कि क्या फ़ायदा ऐसी ज़िंदगी का। अब इस दुनिया में तो इंसान इस दुनिया की तैयारी करने आता है, ये तो इम्तिहान है। जितना भी कमा लेता फ़र्क नहीं पड़ता। इतनी मेहनत करके अपने लिए नरम बिस्तर बनाता है, लेकिन फिर उस मेहनत की वजह से उसको नींद नहीं आती। कुछ लोगों को खाना नहीं मिलता, कोई बीमार हो जाता है। जिनके पास सब कुछ होता है उनको बीमारियां लग जाती हैं। इस दुनिया में हर इंसान सुकून के लिए बहुत कुछ करता है, लेकिन सुकून मिलता कोई नहीं। उसको ये बात तो तय है कि मैं ज़िंदगी से दिल बर्दाश्ता होने लगा था। सोचने लगा कि मेरे बच्चे भी मेरी तरह बनते जाएंगे। बड़ा बेटा 8 साल का हो गया था, अभी तक स्कूल दाखिल नहीं हुआ था। इसी तरह उसका वक्त ज़ाया होता और फिर पढ़ने की उम्र निकल जाती। अब मेरी तरह वो भी अनपढ़ रह जाता, और जब उसी को दाखिल नहीं करवा पा रहे थे तो बाकियों को कैसे कराते। कहीं से खबर मिली कि बड़ा भाई तो दुकान में ऐश कर रहा है। उसे दुकान में बहुत सा माल सामान रख लिया है और अब उसकी दुकान बड़ी अच्छी चल रही है, और वह अपने बच्चों को सैर करवाने के लिए नारान का आगान लेके जा रहा है, क्योंकि बहुत गर्मी है और हमारे घर में तो बस एक ही पंखा था जो चलता नहीं था। रोता था, घसीट के चलता था। आवाज़ उसमें से इतनी ज़्यादा आती थी कि उसकी आवाज़ से नींद नहीं आती थी। हर तरफ गुर्बत ही गुर्बत थी। मैं इतना ज़्यादा थक गया ज़िंदगी से कि अब कुछ और ही सोचने लगा। मेरे दिमाग में बुरे बुरे ख्याल आते। सोचता कि मैं तो जलील हो रहा हूँ, कल को मेरी औलाद भी इसी तरह ही जलील होगी। एक दिन मुझे मेरी बीवी कहने लगी कि इस घर में कोई गड़बड़ है। मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? तो कहने लगी कि मुझे बार बार ऐसे लगता है जैसे मेरे पीछे कोई खड़ा है, लेकिन जब मैं पलट के देखती हूँ तो कोई भी नहीं होता, और अजीब अजीब आवाज़ें आती हैं। चीज़ें एक जगह पे रखो तो दोबारा नहीं मिलती, लेकिन फिर उसी जगह पड़ी होती हैं। और वो सामने वाली बाजी कह रही थी, अभी मेरी बीवी बोल रही थी कि मैंने उससे रोक दिया और कहा सामने वाली बाजी के घर कब गई थी? तो कहने लगी कि वो घर में कुछ काम था तो सोचा उनसे मांग लूँ। मैंने कहा मैंने तुम्हें कहा था ना कि मोहल्लेदारियाँ नहीं बनानी, किराएदार का कोई मोहल्ला नहीं होता, और तुम किससे पूछ के दूसरे के घर गई? कहने लगी कि माफ़ कर देना, मैं दुपट्टा करके गई थी। मैंने कहा बात दुपट्टे की नहीं, वो तो मैं गलत सलत बातें बताएगी और तुम बिला वजह वहम करोगी, जैसे कह रही हो कि कोई मेरे पीछे खड़ा होता है। उन्होंने ही तुम्हें कुछ कहा होगा। वो कहने लगी हाँ, कह तो रही थी कि ये घर ठीक नहीं, लेकिन मैंने सोचा कि अगर ऐसी बात होती तो आप ये घर क्यों खरीदते? और फिर हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं। मैंने कहा हाँ, और तुम ये सोचो कि हमारे पिछले घर का किराया 12,000 था, इस घर से भी छोटा था। एक ही कमरा था सिर्फ, और एक छोटा सा सहन। यहाँ 3 कमरे हैं, 2 बाथरूम और किचन है। बाहर सहन है, बच्चे खेलते फिरते हैं, दरख्त की छाँव भी है, और क्या चाहिए? और कम किराए में ऐसा घर मिल रहा है तो क्या मैं इनकार कर देता? बीवी ने कहा नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन आप ये बताएं कि आप क्यों परेशान हैं? मैंने कहा कि कोई परेशानी नहीं, बस तुम घर के मामलात अपने तक रखो, कुछ नहीं बताओ किसी को, न मुझे न किसी और को, न किसी से मशवरा करो, न किसी से कुछ पूछो। मैं बाहर के मामलात देख लूँगा। मैंने अपनी बीवी को डांट दिया। वो चुप हो गई। उसने कभी कोई नाजायज़ बात भी नहीं की थी मेरे साथ, हमेशा मेरा ख्याल ही किया था।
ہمیشہ میری غربت کے آگے سر ہی جھکایا تھا، کبھی کچھ نہیں مانگا تھا۔ بعد میں مجھے احساس ہوا کہ میں نے کچھ زیادہ ہی بول دیا۔ معافی بھی مانگی اس سے، لیکن اس نے کہا کہ مجھے تو یاد بھی نہیں آپ نے کیا بولا، میں تو بھول گئی۔ ایسی عورت بھی تو نصیب والوں کو ملتی ہے۔ پر جب سے اس گھر میں آئے تھے وہ بہت زیادہ وہمی ہو گئی تھی۔ مجھے لگتا ہے کسی نے اسے یہ بتا دیا تھا، اچھی طرح سمجھا دیا تھا کہ اس گھر میں کچھ ہے، اور اب وہ بس یہی باتیں کر رہی تھی۔ اسے مجھے اس طرح کے 3-4 قصے سنائے۔ میری بیوی بار بار مجھے کہتی تھی کہ اس گھر میں کچھ عجیب سا ہے۔ اکثر رات کے وقت ادھر ادھر دیکھتی رہتی اور خاموش ہو جاتی۔ ایک دن رات کے سناٹے میں اچانک جاگ گئی، کہنے لگی کسی نے میرا پاؤں پکڑا ہے۔ میں نے نیند میں ہلکی سی آواز میں کہا شاید تمہیں وہم ہوا ہے، شاید کوئی بچہ سو رہا تھا اور اس کا پاؤں تمہارے پاؤں کے ساتھ لگ گیا۔ ہمارے گھر میں اکثر بچے کھیلتے رہتے تھے اور کبھی کبھی رات کے وقت وہ ادھر ادھر جا کے سو جاتے تھے۔ میں نے اسے سمجھانے کی کوشش کی کہ اس میں خوف کی کوئی بات نہیں، لیکن اس کے چہرے پہ ڈر صاف نظر آ رہا تھا۔ وہ آنکھیں بند کیے ہوئے تھی، لیکن اس کی سانسیں تیز تھیں اور ہاتھ ہل رہے تھے۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور کہا ڈرنے کی ضرورت نہیں، یہ صرف تمہارا خیال ہے۔ لیکن اس نے کہا نہیں، یہ حقیقت تھی۔ ایک سخت ہاتھ نے میرا پاؤں پکڑا تھا، اور وہ نہ کسی بچے کا ہاتھ تھا نہ پاؤں۔ اس بات میں بھی تھوڑا سوچنے لگا، کیونکہ میں نے پہلے کبھی اس طرح کی بات نہیں سنی تھی۔ اگلے دن اس نے پھر بات کی اور میں نے اسے توجہ نہیں دی، لیکن وہ بار بار ایک ہی بات دہراتی رہی کہ اس گھر میں کچھ ہے جو ہمیں نظر نہیں آ رہا۔ میں نے اسے تسلی دی، لیکن دل میں ایک بے چینی سی محسوس ہونے لگی۔ ایک شام جب ہم کھانے کے بعد بیٹھے تھے تو اس نے کہا کہ میں نے میٹھا بنایا تھا لیکن وہ جل گیا۔ میں نے ہنس کے کہا شاید تم نے خود زیادہ پکایا ہوگا، لیکن اس نے شدت سے کہا کہ نہیں، چولہا بند تھا۔ میں نے کہا یہ ممکن نہیں، کیونکہ میں نے خود چولہا بند کیا تھا۔ وہ کچھ دیر خاموش رہی، پھر بولی سننے میں آتا ہے کہ جن گھروں میں آسیب ہوتے ہیں وہاں پہ میٹھا بنا ہو تو وہ جل جاتا ہے۔ میں نے اسے کہا ایسی کوئی بات نہیں، لیکن وہ بار بار اس بات کو دہراتی۔ اس کی آواز میں ایک عجیب خوف تھا اور چہرے پہ سنجیدگی تھی جو مجھے پریشان کرنے لگی۔ ایک رات میں گھر کے پچھلے حصے میں جا کے بیٹھا ہوا تھا کہ اچانک میری بیوی میرے پاس آئی اور چپ چاپ کھڑی ہو گئی۔ میں نے پوچھا کیوں آئی ہو؟ وہ بغیر جواب دیے درخت کی طرف دیکھنے لگی۔ میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو وہ درخت کے نیچے کھڑی ایک عورت کی بات کر رہی تھی۔ میں نے سوچا شاید یہ اس کا خواب ہے، لیکن اس نے بڑی پختگی سے کہا کہ میں نے اسے درخت کے پاس دیکھا ہے۔ میں نے اس کی بات پہ ہنسی ہنسی میں رد کی، لیکن وہ اصرار کرتی رہی کہ وہ حقیقت ہے۔ اس کی آنکھیں خوف سے بھر آئیں۔ میں نے اسے سمجھانے کی کوشش کی، لیکن وہ اپنی جگہ پہ کھڑی رہ گئی اور ایک لمحے کے لیے خاموش ہو گئی۔ پھر وہ گھر کے اندر چلی گئی۔ اس دن کے بعد ہمارے درمیان ایک خاموشی سی پیدا ہو گئی۔ میں خود بھی یہ سوچنے لگا کہ شاید میرے گھر میں واقعی کچھ ہے جسے میں سمجھ نہیں پا رہا۔ رات کے وقت جب سب سو گئے تو میں اٹھ کے کھڑکی کے پاس گیا۔ میں نے باہر اندھیرا دیکھا اور جامن کے درخت کو غور سے دیکھا۔ اس کی ٹہنیاں ہلکی ہلکی سرسراہٹ کر رہی تھی، جیسے کوئی ان سے سرگوشی کر رہا ہو۔ میں نے ایک لمحے کے لیے دل میں سوچا کہ شاید بیوی کی بات میں کچھ حقیقت ہے۔ میں نے درخت کے ارد گرد قدم بڑھایا اور ایک عجیب سا سکون محسوس کیا، لیکن ساتھ ہی دل کے اندر ایک ہلکی سی بے چینی بھی پیدا ہو گئی۔ میں نے واپس گھر آ کے دروازہ بند کیا اور اپنے کمرے میں جا کے سو گیا، لیکن خواب میں مجھے وہ عورت نظر آئی جس کا ذکر بیوی کرتی رہی تھی۔ وہ خاموشی سے میرے قریب آ رہی تھی اور اس کی آنکھوں میں ایک عجیب چمک تھی۔ صبح جب میں اٹھا تو بیوی پہلے سے جاگ چکی تھی۔ وہ چائے کے ساتھ میرے پاس آئی اور کہنے لگی شاید ہمیں اس بات کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے کہ ہمارے گھر میں کوئی موجود ہے جو ہمارے ساتھ رہتا ہے۔ میں نے مسکرا کے کہا یہ تمہارا خیال ہے، لیکن دل کے اندر ایک عجیب سی کیفیت تھی۔ میں نے پوچھا کہ شاید ہمیں اس معاملے کو سنجیدگی سے لینا چاہیے، کیونکہ ہماری زندگی میں ایک نیا موڑ آ چکا تھا اور اس موڑ کے پیچھے ایک حقیقت چھپی تھی جسے ہمیں جاننا تھا۔ میں نے بیوی سے وعدہ کیا کہ ہم دونوں مل کے اس حقیقت کا پتہ لگائیں گے، چاہے وہ کتنا ہی مشکل کیوں نہ ہو۔ اسی دن سے ہم دونوں نے اپنے گھر کے ماحول پہ زیادہ دھیان دینا شروع کر دیا۔ بیوی روز شام کو جامن کے درخت کے پاس بیٹھتی اور میں اس کے قریب جا کے بیٹھ جاتا۔ ہم دونوں خاموشی سے ہوا کی سرسراہٹ سنتے اور ایک دوسرے کے خوف اور شکایتوں کو دل میں رکھتے ہوئے ایک دوسرے کو تسلی دیتے۔ ہم نے محسوس کیا کہ یہ گھر صرف ایک مکان نہیں بلکہ ایک جگہ ہے جہاں ہماری کہانی چھپی ہوئی ہے۔ ایک دن ہم دونوں اس راز کو جان لیں گے اور شاید تب ہم اپنی زندگی کے اصل مقصد کو سمجھ پائیں گے۔ لیکن یہ سب تو اپنی جگہ تھا، اصل مسئلہ تو کچھ اور تھا۔ لیکن اب میرا دماغ خراب ہو چکا تھا۔ میں ڈپریشن میں چلا گیا، اور ڈپریشن انسان سے نہ جانے کیا کچھ کرواتا ہے کہ اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا۔ ایک دن مجھے بھائی ملا۔
میں نے کہا مجھے میرے حق سے تو محروم کر دیا، تھوڑے پیسے ہی دے دو تو بعد میں واپس کر دوں گا، اور کوئی نہیں جس سے پیسے مانگ سکوں، بچے بھوکے ہیں، 2 دن سے کچھ نہیں کھایا۔ تو کہنے لگا کہ پھر بچوں کو زہر کھلا دے تاکہ تیری بھی جان چھوٹے اور ان کی زندگی بھی آسان ہو جائے، تجھے دینے کے لیے میرے پاس 1 روپیہ نہیں۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہی بڑا بھائی تھا جس کے ساتھ میں پلا بڑا تھا، وہی باہی بہن ہوتے ہیں جن کے ساتھ ہمارا بچپن گزرتا ہے، ہم کھیلتے ہیں، ہنستے ہیں، روتے ہیں، سوتے ہیں، مل کے کھاتے ہیں، اور پھر وہ ایک دن آپ کو ایسا مشورہ دے تو کتنا برا لگتا ہے۔ میرا تو دل ہی ٹوٹ گیا۔ میری جیب میں آخری پیسے تھے، میں نے دکان والے کو دیا اور اس سے 2 چیزیں خریدی، ایک جوس کی بوتل اور دوسری چوہے مارنے کی دوائی، اور راستے میں ہی وہ چوہے مارنے کی دوائی اس جوس کی بوتل میں ڈال دی۔ میرے ارادے کیا تھے وہ تو آپ لوگ سمجھ ہی گئے ہوں گے، کیونکہ اس کے علاوہ اور میں کر کیا سکتا تھا؟ ایسے بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو یہ قدم اٹھانے پہ مجبور ہو جاتے ہیں، میں بھی مجبور ہو گیا تھا۔ گھر آیا تو بچوں نے میرے ہاتھ میں جوس کا کلو والا ڈبہ دیکھا تو بہت زیادہ خوش ہوا اور کہنے لگے کہ جوس میرے بچوں نے پتہ نہیں آخری دفعہ کب پیا تھا۔ اس پر وہ ناچنے لگے۔ میں نے کہا جاؤ پہلے گلاس لے کے آؤ، میں اسی درخت کے نیچے بیٹھ گیا۔ میری بیوی کہنے لگی کہ آپ تو دال چاول لینے گئے تھے، جوس کیوں لے آئے؟ اس کی کیا ضرورت تھی؟ میں نے جھوٹ بولا اپنی بیوی سے اور کہا کہ وہ دکان والا نہیں تھا دکان پہ، اور کہیں سے پیسوں کا انتظام ہو گیا، صرف دال چاول نہیں پورے مہینے کا راشن ڈلوا دوں گا، اس لیے سوچا کہ بچوں کے لیے آج کوئی اچھی چیز لے آؤں، تم بھی اپنے لیے گلاس لے آؤ اور میرے لیے بھی، سب مل کے پئیں گے۔ میری چھوٹی بیٹی کہنے لگی بابا مجھے اچھی سی گڑیا لے دو۔ میں نے کہا میں تمہیں ایسی جگہ لے جاؤں گا جو بہت خوبصورت ہوگی، وہاں پہاڑ ہوں گے، جنگل ہوں گے، بڑے بڑے کھیت ہوں گے، بہت خوش رہو گی۔ تو گڑیا کا کیا کرنا ہے تم نے؟ کہنے لگی سچ بابا؟ میں نے کہا ہاں، ہم معصوم بچے تو وہیں جاتے ہیں نا۔ میری بیوی نے مجھے حیران ہو کے دیکھا اور ہم سب نے جوس کا ایک گلاس پی لیا۔ 5-10 منٹ کا تو کچھ بھی نہیں ہوا، لیکن تھوڑی دیر بعد میری بیٹی جو کھیلنے کے لیے ایک طرف بھاگ گئی تھی اچانک الٹیاں کرتی ہوئی میری طرف آئی۔ میری بیوی حیران ہو گئی کہ اس کو اچانک سے الٹیاں کیوں لگ گئیں۔ اس کے بعد میری بیوی کی طبیعت خراب بھی ہونے لگی، باقی دونوں بیٹیوں کی بھی، اور میری آنکھوں کے آگے بھی اندھیرا چھانے لگا۔ میں بچوں کو سنبھالنے کے لیے آگے بڑھا لیکن میرے اندر ہمت نہیں تھی۔ میری بیوی چیخ چیخ کے کہنے لگی کہ کیا ملایا تھا جوس میں؟ کیا کیا آپ نے ہمارے ساتھ؟ یہ کریں گے آپ جب کچھ نہ کر سکے تو یہ کر دیا۔ میں نے کہا مجھے معاف کر دو، میں مجبور تھا، لیکن پھر اچانک نہ جانے کیا ہوا کہ ہم سب کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا، اور جب ہم لوگ اٹھے تو سبھی لوگ اپنے اپنے بستروں پر تھے اور صبح ہو چکی تھی۔ میں حیران تھا کہ یہ کیا ہوا، رات کو تو میں نے ان سب کو جوس پلا دیا تھا اور ابھی تک تو ہمیں اس دنیا سے چلے جانا چاہیے تھا، لیکن بچے تو صبح صبح اٹھ کے اپنے اپنے کاموں میں لگ گئے۔ میری بیوی پاس آئی اور 1000 روپے کا نوٹ دکھا کے بولی جائیں نا ناشتے کا سامان لے آئیں۔ میں نے کہا ناشتے کا سامان؟ اور یہ 1000 روپیہ تمہارے پاس کہاں سے آیا؟ اس نے کہا رات کو آپ ہی نے تو دیا تھا، کہہ رہے تھے کہ 10,000 روپے ملے ہیں کہیں سے، آپ انہیں میرے پاس رکھوا گئے تھے، اسی میں سے نکال کے دے رہی ہوں۔ میں سن کے حیران ہوا کیونکہ نوٹ تو اصلی تھا اور سامان لینے چلا گیا۔ میں باہر جاتے ہوئے آس پاس دیکھ رہا تھا کہ جوس کا خالی ڈبہ کہاں ہے جسے میں نے چارپائی پہ رکھا تھا، لیکن وہ کہیں پہ بھی نظر نہ آیا۔ پھر میں اسی دکان والے کے پاس گیا جس سے میں نے جوس اور چوہے مارنے کی دوائی لی تھی۔ میں نے اسے کہا کہ ایک ڈبل روٹی، انڈے، دودھ، بسکٹ وغیرہ سب پیک کر دو، اور جو تمہارے بقایا پیسے رہتے ہیں وہ پھر میں تمہیں بعد میں دے دوں گا، ابھی یہ رکھ لو۔ تو اس نے کہا کیوں مذاق کر رہے ہو؟ کل تو آپ نے سارا ادھار اتارا تھا، آپ نے مجھے 50,000 روپے دیے تھے اور کہا تھا کہ اس میں سے پیسے کاٹتے رہنا اور جب ختم ہو جائیں تو پھر مجھے بتا دینا، پھر آپ 1000 روپیہ کیوں دے رہے ہیں اوپر سے؟ میں حیران رہ گیا۔ میں نے کہا میں نے کل تم سے جوس اور چوہے مارنے کی دوائی لی تھی نا؟ تو وہ کہنے لگا نہیں ایسا تو کچھ نہیں ہوا تھا۔ میں نے کہا یاد کرو شام کے ٹائم 7:30 بجے میں نے تم سے یہ دونوں چیزیں خریدی تھیں۔ اسے کہا 7:30 بجے تو آپ ادھار کے پیسے واپس دینے آئے تھے اور آپ نے مجھے پیسے دیے تھے، دیکھیں میں نے اس رجسٹر میں سب کچھ لکھا بھی ہوا ہے، آپ کا کھاتہ کھل گیا ہے، یہاں پہ 50,000 ہے اس میں، اب جب 50,000 پورے ہو جائیں گے تو میں بتا دوں گا۔ اس نے مجھے میرا 1000 کا نوٹ واپس کر دیا اور ڈھیر سارا سامان پیک کر کے دیا۔ میں سامان گھر لے آیا، بیوی کو دیا، وہ ناشتہ بنانے لگی، بچوں کو دیکھا، جا کے بچوں کو چیک کیا، بچے بالکل ٹھیک تھے۔ میں نے کہا کھانسی تو نہیں آ رہی بیٹا؟ تو کہنے لگے کہ نہیں ہم تو بالکل ٹھیک ہیں۔ پھر یہ آخر ہوا کیا تھا کہ میں نے جاگتی آنکھوں سے کوئی خواب دیکھا تھا اور میں نے تو پیسے دیے ہی نہیں دکان والے کو،
تو پھر پیسے کس نے دیے؟ وہ کیوں جھوٹ بولے گا؟ یہ کیا ہو رہا تھا؟ بیوی کے پاس بھی پیسے پڑے تھے اور دکان والے کبھی کسی نے پیسے دیے تھے، سارے قرضے بھی اتر چکے تھے۔ تھوڑی دیر بعد تو مجھے فون بھی آ گیا، میرے بٹن والے فون پہ، کہ آپ کا کام ہو گیا ہے۔ پھر آپ کیوں نہیں آ رہے؟ آپ کو لوکیشن نہیں پتہ؟ میں آپ کو لوکیشن بھیجتا ہوں، آپ فوراً پہنچے۔ میں حیران رہ گیا کہ کون سا کام ہو گیا ہے۔ تو یہ فیکٹری تھی جہاں پہ میں کام کرتا تھا، لیکن یہاں میرا کام کسی مزدور کا نہیں بلکہ سپروائزر کا تھا، اور میری تنخواہ پورے 75,000 روپے تھی۔ انہوں نے کہا کہ کل ہی تو آپ کو پروموشن بھی دیا تھا اور بونس بھی، آپ بھول گئے؟ میں حیران رہ گیا، لیکن زیادہ سوال نہیں کیا کہ کہیں وہ یہ نہ کہیں کہ میں پاگل تو نہیں ہو گیا ہوں، کہیں میرا دماغ تو نہیں چل گیا۔ اسی لیے میں زیادہ نہیں بولا، اپنا کام کرنے لگا۔ میرا کام بالکل آسان تھا، مجھے بس لوگوں کو دیکھنا تھا کہ وہ کام ٹھیک سے کر رہے ہیں یا نہیں، اور سب کی حاضری لگانی تھی۔ مجھے کھانا بھی وہیں سے ملا اور میری شفٹ بھی جلدی ختم ہو گئی، اور میں گھر بھی آ گیا۔ گھر آیا تو بیوی نے بہت اچھا کھانا بنایا۔ پورا دن میں بے چین پھرتا رہا کہ سبھی لوگ میرے ساتھ اچھے سے پیش کیوں آ رہے ہیں، اور جو میں ہمیشہ سے چاہتا تھا وہ اچانک سے کیسے ہو گیا۔ یہ سب کون کر رہا تھا؟ یہ تو کوئی جادو ہو رہا تھا جیسے، اور جادو کہاں ہوتے ہیں آج کل۔ لیکن جب رات ہوئی اور میں نے آدھی نیند سے اٹھ کے باہر چکر لگانے شروع کیے تو سامنے کا منظر دیکھ کے میری قدموں تلے سے زمین ہی نکل گئی۔ جس جوس کے ڈبے میں نے زہر ملایا تھا، وہ جوس کا ڈبہ درخت کے نیچے پڑا ہوا تھا، بالکل اسی طرح، اور جب میں نے اس کو پلٹا تو اس کے اندر سے کوئی کالا سا مواد نکلا۔ میں ڈر گیا اور میں نے اسے پھینک دیا۔ پھر اس درخت کی طرف دیکھا، کوئی چکر ضرور تھا۔ میں ڈر گیا بری طرح سے، جا کے سو گیا۔ صبح جا کے محلے والوں سے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے یہ سب نے یہی کہا کہ جو بھی اس گھر میں ہوائی چیز رہتی ہے اس کا بسیرا درخت پہ ہی ہے، وہ کسی کو بھی زندہ نہیں چھوڑتی۔ پتہ نہیں آپ لوگ کیسے 1 مہینے سے یہاں رہ رہے ہیں۔ مجھے تو ایسا لگتا تھا کہ اس چیز نے ہماری مدد کی تھی، میری نوکری لگوا دی، میرے ادھار اتروا دیا اور ہم سب کی جان بھی بچائی۔ میں بری طرح سے رونے لگا کہ مجھے یقین ہو گیا تھا۔ میں نے اسی درخت کے نیچے جائے نماز بچھائی اور کھڑے ہو کے نماز ادا کرنے لگا، بار بار سجدے کرنے لگا، اللہ کا شکر ادا کرنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد مجھے ایسا لگا کہ کسی نے میرے کندھے پہ ہاتھ رکھا ہے۔ مجھے لگا میری بیوی ہوگی، لیکن پیچھے کوئی نہیں تھا۔ پھر مجھے میرے کان میں ایک آواز آئی کہ پریشان نہیں ہونا تم نے۔ شام کو میں نے اپنی بیوی سے پوچھا کہ تم نے اس گھر میں کچھ عجیب دیکھا تھا، تو کہنے لگی ہاں، میں نے درخت کے پاس کسی عورت کو دیکھا تھا۔ مجھے لگا کہ محلے کی کوئی عورت ہے، بچوں نے دروازہ کھول دیا تھا تو آ کے کھڑی ہو گئی ہے، لیکن جب میں دوسری طرف سے پلٹ کے گئی تاکہ اس سے پوچھ سکوں تو دوسری طرف وہ تھی ہی نہیں، اور دروازہ تو بہت پیچھے، ایسے لگا جیسے 1 سیکنڈ میں غائب ہو گئی۔ لیکن آپ نے منع کیا تھا مجھے فضول باتیں نہیں بتاؤ، اسی لیے میں نے نہیں بتایا۔ پھر میں نے آہستہ آہستہ اپنی بیوی کو سب کچھ بتانا شروع کیا۔ میں نے کہا کہ یہ سب کچھ ہوا ہے۔ وہ حیران ہو گئی، اس نے کہا آپ کو یقین ہے؟ میں نے کہا ہاں، میں تو سب ختم کرنے والا تھا، لیکن پتہ نہیں یہ سب کیسے ہو گیا۔ وہ تھوڑا غصہ بھی ہوئی کہ آپ ایسا کیسے کر سکتے تھے۔ تو میں نے کہا کہ میں معافی چاہتا ہوں، میں دوبارہ ایسا کبھی سوچوں گا بھی نہیں، کیونکہ مجھے بھی میرے بچوں سے بہت پیار ہے۔ بس وہ مجھے اوپر ایک کمزور لمحہ تھا جس میں کمزور پڑ گیا، لیکن ایسا دوبارہ کبھی نہیں کروں گا۔ پر یہ سب کچھ کوئی کر رہا ہے۔ اس بیچ خبر ملی کہ بھائی کی دکان میں آگ لگ چکی تھی، اور آگ کیسے لگی کسی کو بھی کچھ نہیں پتا تھا۔ سب کچھ جل کے خاکستر ہو گیا۔ وہ بڑا پریشان تھا۔ کچھ دن بعد اس کے گھر میں بھی آگ لگ گئی۔ کسی کا کوئی جانی نقصان نہیں ہوا، لیکن گھر بھی اس کے ہاتھوں سے چلا گیا۔ وہ رات ان کے لیے بہت مشکل تھی، رہنے کی کوئی جگہ بھی نہیں تھی۔ اپنے سسرال والوں کے پاس بھیج دی اپنی بیوی اور بچوں کو، لیکن خود میرے پاس آ گیا اور معافی مانگنے لگا۔ میں نے کہا کہ میری بد دعا میں اتنا دم نہیں بھائی جان، اور میں نے تو آپ کو بد دعا دی بھی نہیں تھی، پھر آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ میری بد دعا کی وجہ سے ہوا؟ وہ کہنے لگا کہ جو بد دعا دی نہیں جاتی نا بھائی، وہی لگ جاتی ہے۔ میں نے تیرے ساتھ بہت برا کیا، میں نے نہیں سوچا کہ تیرے بچے کیا کھائیں گے۔ دیکھ اب میں خود سڑک پہ آ گیا ہوں، سسرال والوں کے رحم و کرم پہ آ گیا ہوں۔ وہ لوگ مجھے تانے دیں گے، لیکن مجھے ان کی مدد لینی پڑے گی۔ میں پھر سے سب کچھ بنا لوں گا، لیکن میں تجھ سے معافی مانگنے آیا ہوں۔ جاتے جاتے وہ گھر کا جائزہ بھی لے رہا تھا۔ بچوں نے مہنگے کپڑے پہنے ہوئے تھے، گھر میں پھل فروٹ تھے، کچھ نئی چیزیں بھی نظر آ رہی تھیں۔ مجھ سے پوچھنے لگا تمہاری تنخواہ کتنی ہے؟ میں نے کہا 75,000۔ تو بہت زیادہ حیران رہ گیا، کیونکہ وہ میرے سے زیادہ پڑھا لکھا تھا، لیکن اس کی تنخواہ 60,000 تھی اور میں ان پڑھ تھا۔
لیکن میری تنخواہ 75,000 تھی تو حیران تو ہوا، لیکن پھر بھی اس کے دل اور چہرے پر ندامت ضرور تھی۔ معافی مانگ کے چلا گیا۔ میں نے بھی اسے دل سے معاف کر دیا، لیکن یہ سب کچھ ہمارے ساتھ کیسے ہو رہا تھا، کیوں ہو رہا تھا، وہ ابھی تک سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میں اتنا زیادہ سوچتا رہتا تھا کہ مجھے رات کو نیند نہیں آتی۔ میں سوچتا تھا کہ جس طرح سے یہ سب کچھ مل رہا ہے، کہیں اس طرح سے سب کچھ ختم نہ ہو جائے، پھر کیا کروں گا؟ میں نماز بھی باہر ہی پڑھا کرتا تھا۔ میں نے تہجد کی نماز ادا کی اور وہاں سے اٹھ کے جانے لگا تو دیکھا میری بیوی نے درخت کے نیچے بیٹھی تھی۔ میں نے کہا، یہ تم کیا کر رہی ہو؟ بچے اکیلے ڈر جائیں گے، ان کے پاس جا کے سو جاؤ۔ وہ مجھے عجیب نظروں سے دیکھ رہی تھی، جیسے اس کی آنکھیں پتھر کی ہو چکی ہیں۔ نہ کچھ بول رہی تھی، میں کسی بات کا جواب دے رہی تھی، بس اس کے چہرے پہ ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ میں نے کہا، سفینہ کیا ہو گیا، کیوں ڈرا رہی ہو؟ کہنے لگی، میرے پاس آ کے بیٹھے نا۔ میں اس کے پاس جا کے بیٹھ گیا تو اس نے پھر مجھے عجیب نظروں سے دیکھا اور بولنا شروع کیا۔ میرے بھی 3 بچے تھے، اسی گھر میں رہتی تھی۔ شوہر بہت برا تھا، اسے ایک دن اپنی آسانی کے لیے کسی امیر عورت کے ساتھ چکر چلا لیا اور وہ عورت اس کا بھی خرچہ اٹھانے لگی۔ وہ گھر میں بھی پیسے لے کے آیا کرتا تھا، ہم بھی مل کے کھا لیتے تھے، لیکن پھر اس کے دل میں لالچ آنے لگا کہ اس امیر عورت سے شادی کر لوں اور اس کے پیسے صرف اپنے اوپر لگاؤں۔ ایک دن اسی طرح وہ پینے کی کوئی چیز لے کے آیا جیسے آپ لائے تھے، اور اس کے اندر اس نے زہر ملایا۔ مجھے پتہ بھی نہ چلا اور میرے بچے اس دنیا سے جا چکے تھے اور خود وہ کسی اور کے ساتھ بھاگ گیا۔ میں یہ منظر نہ دیکھ سکی اور میں نے بھی اپنی زندگی ختم کر لی اسی درخت کے نیچے۔ تب سے میں یہیں پہ رہتی ہوں اور میرے بچے بھی میرے ساتھ رہتے ہیں۔ جب اپنی ہی آنکھوں کے سامنے یہی سب کچھ دوبارہ ہوتے دیکھا تو رہ نہ سکی اور آپ کی مدد کرنے کے لیے مجھے میدان میں آنا پڑا۔ میری بیوی نے جب یہ بات کسی روبوٹ کی طرح بولی تو میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی، کیونکہ میں سمجھ گیا کہ یہ میری بیوی نہیں۔ میں نے ایک آنکھ ترچھی کر کے کمرے کی طرف دیکھا، ہلکا سا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ مجھے بیوی کا بازو نظر آیا جب بستر پر سکون سے سو رہی تھی، اور جب میرے سامنے بیٹھی تھی وہ بھی میری بیوی جیسی لگ رہی تھی۔ میں ڈرنے لگا تو اس نے کہا، ڈرنے کی ضرورت نہیں، میں نے کبھی کسی کو یہاں رہنے نہیں دیا، کیونکہ بس میں اپنے ہی غم میں جی رہی تھی، لیکن آپ کو اور آپ کی فیملی کو بچا کے ایسا لگا جیسے اپنی فیملی کو بچا لیا، کیونکہ اپنے بچوں کو نہیں بچا پائی تھی۔ میں ہمیشہ ساتھ دوں گی اور کوئی بھی مشکل ہوگی تو مدد کرنے کی کوشش کروں گی، ڈرنا نہیں، کسی سے بھی مل جل کر ایک ساتھ رہیں گے اسی گھر میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ کوئی کرایہ مانگنے نہیں آئے گا آپ سے، اور گھر کی مرمت کے پیسے بھی آ جائیں گے۔ میری تو حالت غیر ہو گئی اور میں بے ہوش ہو گیا۔ یوں صبح ہوئی، میری بیوی نے مجھے جگایا اور کہا کہ آپ تو تہجد پڑھنے کے لیے اٹھے تھے، ادھر ہی سو گئے؟ میں نے کہا، ہاں ادھر ہی سو گیا۔ یہ بات میں نے بیوی کو نہیں بتائی، وہ بھی بس گھر کے بدلتے ہوئے حالات میں خوش تھی، کیونکہ اب پیسے آ رہے تھے، گھر کی چیزیں بن رہی تھیں، گھر میں اچھا کھانا پک رہا تھا۔ دونوں بیٹیوں کو اسکول داخل کروایا، بیٹی ابھی چھوٹی تھی، اگلے سال اس کو بھی اسکول داخل کروانا تھا۔ میں یہ بات سن کے اور سمجھ کے بہت حیران ہوا کہ اتفاق سے اس گھر میں جو آصف کا سایہ تھا، اس کی اور ہماری کہانی ایک دوسرے سے ملتی جلتی تھی، اور اسی وجہ سے اس نے ہماری مدد کی تھی۔ تو میں نے واقعی اس دن اپنی اولاد کو زہر پلا دیا تھا، اور وہ سب کچھ بالکل حقیقت تھی جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی، اور اگر وہ ہماری مدد نہ کرتی تو ہم میں سے کوئی بھی زندہ نہ ہوتا۔ میرے بھائی کو بھی سبق اسی نے سکھایا تھا، اسی کی وجہ سے آگ لگی تھی اور اس کے ہوش ٹھکانے آئے تھے۔ لیکن میں نے سنا تھا کہ لوگ بہت ہی زیادہ تنہائی پسند اور سکون پسند ہوتے ہیں۔ میرے بچے تو اب بڑے ہو رہے تھے، چھوٹی بیٹی اب 5 سال کی ہونے والی تھی۔ یہ اب ان کے اندر پہلے والی شرارتیں نہیں رہی تھی کہ ناچے گائیں شور کریں۔ پھر بھی میں نے ان کو سمجھایا کہ آپ لوگوں نے شور نہیں کرنا۔ میرے پاس پیسے دھڑا دھڑ آ رہے تھے، بار بار ہر مہینے میرا بونس لگ جاتا۔ میری 75,000 کی تنخواہ اب 95,000 پہ پہنچ گئی تھی۔ میں نے کچھ پیسے نکال کے درخت کو صاف کروایا، پینٹ کروایا، آس پاس 4 دیواری بنوا دی، 4 فٹ کی، اور ایک چھوٹا سا دروازہ بھی لگوا دیا تاکہ درخت کے پاس پانی دینے کے لیے اندر جا سکے، صفائی کرنے کے لیے، لیکن بچے نہ جائیں اور غلطی سے بھی اس کے پاس کوئی ناپاک چیز نہ پھینکے یا زیادہ شور نہ کرے۔ اتنا تو میں کر ہی سکتا تھا۔ جب سے میں نے اس قدیم جامن کے درخت کے ارد گرد مضبوط اور بلند 4 دیواری بنوائی تھی، مجھے محسوس ہونے لگا جیسے میری زندگی میں ایک تبدیلی آ گئی ہے، ایک نیا سکون اور ایک عجیب سی خوش قسمتی آنے لگی۔ میں نے دیکھا کہ روزمرہ کے معمولات میں بھی اچانک چھوٹے چھوٹے فوائد ملنے لگے، جیسے قسمت خود میری طرف کھینچی چلی آ رہی ہو۔ بیوی اکثر کہتی کہ اب ہماری قسمت کھل گئی ہے اور یہ گھر ہمارا مقدر بن گیا۔
اس کا کرایہ لینے کے لیے بھی کوئی بھی حوصلہ نہ کرتا، بلکہ ہر کوئی ہمیں اس مکان کی خوش بختی کا حصہ سمجھتا۔ میں نے اپنے دل میں سوچا کہ یہ سب اس جامن کے درخت اور اس چار دیواری کی کرامت ہے، اس لیے میں نے مرمت پہ خصوصی توجہ دی۔ میں نے گھر کی ہر ایک کمزوری کو دور کیا، جگہ جگہ سے جو چیزیں ٹوٹی ہوئی تھیں ان کو ٹھیک کروایا۔ پرانی لکڑیاں، ٹوٹے ہوئے دروازے، بوسیدہ کھڑکیاں میں نے خود اپنی محنت سے بدلوا دیں۔ میں خود ہر شام وہاں جا کے دیکھتا کہ دیواریں مضبوط ہیں یا نہیں، کون سی جگہ پہ دوبارہ مرمت کی ضرورت ہے۔ ایک دن جب رات کے پچھلے پہر میں نماز پڑھنے کے لیے اٹھا تو چاندنی کی ہلکی روشنی میں میری نگاہ چار دیواری کے پار گئی۔ وہاں ایک غیر معمولی منظر نظر آیا۔ ایک نرم سی روشنی میں ایک عورت کھڑی تھی۔ میں نے پہلے تو یہ خواب سمجھا، لیکن جیسے ہی میں نے اس کے چہرے کو غور سے دیکھا تو مجھے یقین ہو گیا کہ یہ کوئی عام منظر نہیں تھا۔ یہ وہی عورت تھی جس کا ذکر میں کئی دفعہ بیوی سے کرتا رہا تھا۔ اسی عورت کی روح تھی۔ آج میں نے اس کا اصل چہرہ دیکھا تھا۔ اس کے چہرے پہ ایک عجیب سی چمک تھی اور آنکھوں میں ایک غیر مرئی شکر گزاری جھلک رہی تھی۔ وہ مجھے اپنی آنکھوں سے دیکھ کے بے آواز انداز میں شکریہ ادا کر رہی تھی۔ میں خوف زدہ ضرور تھا، لیکن دل کے اندر ایک عجیب سا سکون اور پراعتماد کیفیت محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے آہستہ آہستہ اپنے قدم بڑھائے۔ ہوا کے نرم جھونکے میری چہرے کو چھو رہے تھے اور اس عورت کی موجودگی ایک بے حد محبت اور مہر کی کیفیت پیدا کر رہی تھی۔ وہ بغیر کسی آواز کے مسکرا رہی تھی، جیسے ایک چھپی ہوئی کہانی کے راز میرے سامنے کھل رہے ہوں۔ میں نے محسوس کیا کہ یہ چار دیواری اس عورت کے لیے ایک پناہ گاہ تھی۔ اسی چار دیواری میں صدیوں سے رہتی تھی اور شاید اسی کی دعا اور اسی کی موجودگی کی وجہ سے آج ہمارا گھر غربت سے آزاد ہوا تھا۔ میں رات بھر جاگ کے اس کے چہرے، اس کے آنسوؤں، اس کی مسکراہٹ کے بارے میں سوچتا رہا۔ یہ خیال میرے دل میں ایک گہرائی پیدا کر گیا کہ شاید وہ ایک پیغام لیے ہوئے تھی، ایک ایسا پیغام جو ہماری زندگی بدل سکتا تھا، اور شاید ہمیں بتا رہا تھا کہ شکر گزاری اور محبت کی طاقت سب سے بڑی کرامت ہے۔ اس کے بعد میرے گھر کے حالات ایک نئے موڑ پہ آ گئے، جیسے زندگی نے ایک نیا باب کھول دیا ہو۔ میں نے محسوس کیا کہ ہمارے گھر میں ایک نئی روشنی اور ایک نیا سکون پیدا ہو گیا ہے۔ میرے بچے کی پڑھائی میں اچانک بہتری آنے لگی، وہ پہلے سے زیادہ محنت کرنے لگے۔ میری بیوی گھر کے کاموں میں زیادہ خوش رہنے لگی اور اس کے چہرے پہ ایک نئی مسکراہٹ نمودار ہو گئی۔ میں نے محسوس کیا کہ یہ تبدیلی صرف چار دیواری یا جامن کے درخت کی وجہ سے نہیں، بلکہ اس عورت کی دعا اور اس کی موجودگی کی برکت تھی جس نے ہمارے گھر پہ اپنی رحمت کا سایہ ڈالا۔ میں اکثر محلے والوں سے سنتا کہ وہ ہمارے گھر کے حالات میں تبدیلی محسوس کر رہے ہیں۔ وہ کہتے کہ تمہارے گھر میں ایک خاص سکون اور خوشبو ہے جو کسی اور جگہ نہیں ملتی۔ محلے کے بچے بھی ہمارے گھر آ کے کھیلنے لگے اور ہمارے بچے اپنی پڑھائی میں نمایاں مقام حاصل کرنے لگے۔ ہمارے محلے میں ایک بات مشہور ہو گئی کہ یہاں کا ماحول اور یہاں کے لوگ ایک مثال ہے۔ بہت سے لوگ ہمارے گھر آ کے یہ جاننا چاہتے تھے کہ ہمارا سکون اور خوشحالی کا راز کیا ہے۔ میں نے دل میں سوچا شاید یہ راز محبت، شکر گزاری اور ایک دوسرے کے لیے قربانی ہے۔ میرے بیٹے اور بیٹی دونوں اپنی پڑھائی میں بہتر ہونے لگے۔ میرے بیٹے کو اسکول میں پہلی پوزیشن ملنے لگی اور میری بیٹی نے ایک بڑے مقابلے میں انعام جیتا۔ ہماری خوشیوں کا عالم یہ تھا کہ گھر کا ہر فرد ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزارنے لگا۔ ہم سب ایک دوسرے کی بات سننے لگے اور ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہونے لگے۔ میری بیوی روز شام کو جامن کے درخت کے نیچے آ کے بیٹھتی اور بچوں کو کہانیاں سناتی۔ میں بھی اکثر اس کے ساتھ بیٹھ کے اپنے دن بھر کے تجربات اس سے بانٹتا۔ میں نے محسوس کیا کہ ہمارے گھر میں محبت اور سمجھداری کی ایک نئی فضا قائم ہو گئی ہے۔ محلے کے لوگ بھی ہمارے گھر کی تبدیلی کو دیکھ کے خوش ہوتے تھے۔ وہ کہتے کہ ہمارا محلہ تمہارے گھر سے ایک مثال لے سکتا ہے کہ کس طرح محنت اور ایمان سے زندگی بدل سکتی ہے۔ ہمارے گھر میں اب ایک نئی عادت پیدا ہو گئی کہ ہر کوئی اپنے حصے کی محنت کرتا اور ہر کامیابی میں سب کو حصے دار سمجھتا۔ میں نے بیوی اور بچوں کو کہا کہ یہ سب تمہاری محنت اور ایک دوسرے سے محبت کی وجہ سے ممکن ہوا ہے۔ تم لوگوں نے ایک دوسرے کا ساتھ دیا اور اسی وجہ سے آج ہمارا گھر خوشیوں کا گہوارہ بن چکا ہے۔ ایک دن میں نے سوچا کہ ہمیں اپنی خوشی کو محلے والوں کے ساتھ بانٹنا چاہیے۔ میں نے بچوں کے ساتھ مل کے ایک چھوٹا سا اجتماع رکھا جسے ہم نے محلے کے بچوں کے لیے کچھ کھیل اور کہانیاں تیار کی۔ بیوی نے اپنے ہاتھ سے بنے ہوئے کھانے اور مٹھائیاں سب کے لیے بنائیں اور میں نے اپنی محنت سے گھر کے سامنے ایک چھوٹا سا میدان سجایا۔ محلے کے لوگ بھی اس خوشی میں شامل ہوئے۔ ہم سب نے ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزارا، ہنسی مذاق کیا اور اپنے دل کی باتیں شیئر کی۔ ایک لمحے کے لیے ایسا محسوس ہوا کہ ہمارے گھر کی خوشبو اور سکون محلے کے ہر فرد میں پہنچ گیا ہے۔ اب ہمارا گھر محلے کے لیے ایک مثال بن چکا تھا۔ لوگ آ کے پوچھتے کہ یہ تبدیلی کیسے آئی۔
میں ہر بار ایک ہی بات دہراتا کہ محبت، قربانی اور شکر گزاری ہی اصل جادو ہے۔ میں نے بچوں کو بھی یہ سکھایا کہ تعلیم اور محنت کا راستہ کبھی ختم نہیں ہوتا، اور جو انسان ایک دوسرے کے ساتھ ایمان اور محبت کے ساتھ رہتا ہے اس کی زندگی میں کبھی کمی نہیں آتی۔ ہمارے محلے میں یہ بات عام ہو گئی کہ اگر کوئی خوشی یا سکون چاہتا ہے تو اسے ایک دوسرے کا ساتھ دینا ہوگا اور اپنے دل کو صاف رکھنا ہوگا۔ ایک دن میں نے بیوی سے کہا کہ یہ سب کچھ اس عورت کی دعا ہے اور اس کی محبت کا نتیجہ ہے جو چار دیواری کے پار کھڑی ہو کے ہمیں دیکھتی رہی تھی۔ بیوی نے سر ہلایا اور کہا شاید یہ ایک نعمت تھی جو ہمیں نصیب ہوئی، ہم نے اسے سمجھ کے اپنی زندگی بدل لی۔ میں نے کہا کہ ہمیں اس خوشی کو ہمیشہ برقرار رکھنا چاہیے اور ایک دوسرے کے ساتھ اسی محبت اور سمجھداری کے ساتھ رہنا چاہیے جیسے آج ہم ہیں۔ محلے کے لوگ بھی اب ہمیں ایک مثال مانتے ہیں اور ہمارے گھر میں خوشیاں ہمیشہ بستی رہیں گی۔ میں نے دل سے دعا کی کہ یہ خوشی اور سکون ہمیشہ ہمارے گھر میں رہے۔ ایک کہاوت ہے، کہتے ہیں کہ جو اس دنیا سے چلا گیا وہ کسی کا نہیں اور وہ برا ہی بن جاتا ہے، لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ اچھی روحیں ہمیشہ اچھی رہتی ہیں، وہ دوسروں کے ساتھ ہمیشہ اچھا ہی کرتی ہیں، برا نہیں کرتی۔ باقی جو کچھ میری بیوی کے ساتھ بیچ میں کہیں کہیں ہوا وہ ہمیں یہاں سے بھگانے کے لیے تھا، اس وقت تک جب اس کو نہیں پتا تھا کہ ہم کس مصیبت کا شکار ہیں، لیکن اس کے بعد اس نے ہمیں کبھی تنگ نہیں کیا بلکہ ہماری مدد کی۔